قارون کی روایات میں مصنف ابن ابی شیبہ ایک اور حاکم دو، اور ذرا نہیں سوچا کہ ادھر ہی سے مدد لے لیتے، بتا دیا جاتا کہ یہ روایت صرف وہی نہیں ہے جو دو حوالے تم دے رہے ہو، کئی ایک مفسرین نے اس جھوٹ کو نقل کیا ہے۔ جھوٹ کا لفظ گراں گزرتا ہے نا طبیعت مبارکہ پہ، اور جب کوئی شخص حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے تو ہمیں اتنی بھی ایمانی غیرت نہ آئے کہ نہ کہو، نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کی بات نہ کرے۔ ادھر نہیں نظر آتا کہ ہر 5ویں 10ویں صفحے پہ جھوٹ، اور اسی پہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ کی رٹ لگا رکھی ہے، لٹ لے کے پیچھے پڑ گئے، اور وہ جو ساری روایات، احادیث، قرآن کریم کی غلط تفسیر، وہ جو سب کچھ ہے، ادھر کیوں نہیں کہتے کہ یہ سب جھوٹ پہ مبنی؟ دو حوالے ہر کوئی بھیجے چلا جا رہا ہے اور خود نہیں تحقیق کرتے کہ یہ روایت کس درجے کی ہے۔ اس لیے اس پر بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، لیکن صرف اہل علم کے لیے یہ بات ہے، وگرنہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، خدا نے کہا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ہم سلام پیش کریں انہیں، سلام متارکت، اور الگ ہو جائیں، ان کی رائے کا کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ وہ ساری زندگی میڈیکل پڑھتے رہے ہیں، ہم جو میڈیکل میں دخل دینے لگے تو ظلم نہیں اور کیا۔ وہ انجینئر ہیں بہت اچھے، ٹاپ کے، کمپیوٹر پہ وہ استاد مانے جاتے ہیں، ہم اس میں دخل دینے لگے تو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ کون پوچھتا ہے؟ اس لیے عرب جس کو کہتے ہیں نا، ان جاہلوں کی بات کہ قولہ بولو، اور صرف اہل علم جنہیں تحقیق سے دلچسپی ہے، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ اہل علم تو ہوتے ہیں مگر تحقیق سے کچھ مناسبت طبعی طور پہ نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں۔ صرف وہ اہل علم جو چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پر کچھ بات کی جائے، ان کی خدمت مبارکہ میں، ان کی صحبت طیبہ کہ ہم بھی متمنی ہیں، وہ ان سے صرف درخواست ہے کہ اگر وقت مل جائے تو اس گزارش کو بھی سن لیجئے، وگرنہ ان کے علاوہ جو بھی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کوئی اور نیکی کا کام کر لیں، اس بیان کو نہ سنیں۔ دوسرا اعتراض حماد بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پر ہے کہ قرب قیامت میں ایک دھماکے کی آواز سنی جائے گی، اور تیسرا اعتراض حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو کپڑے الٹا کر کے پہننے کی روایت ہے اس کے بارے میں۔ یہ 3 اعتراضات بعض اہل علم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ قارون کے متعلق جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ یہ ایک اور بات ہے، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ روایت فلاں فلاں جگہ ہے، دوسرے ان کا یہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف روایت کو فضائل اور زجر اور ان چیزوں میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ ان تینوں الزامات اور ان تینوں باتوں کی اصل حقیقت کیا ہے اس پہ آپ سے عرض کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو روایت انہوں نے نقل کی ہے اور بھیجی ہے اس کا حال آپ سن لیجیے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کے حوالے سے بھیجی گئی ہے،
اور مستدرک حاکم میں اور مصنف ابن ابی شیبہ اس کے بعد آتے ہیں۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مستدرک علی الصحیحین جو ہے اس میں نقل کیا ہے۔ حاکم کی حیثیت کیا ہے اور ان کی مستدرک کی، اس کے بارے میں بھی بعد میں بات ہو جائے گی، لیکن فی الحال اس روایت کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور یہ مستدرک حاکم کا دوسرا جز یعنی دوسری جلد ہے، اور اس میں سعید رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن حارث اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم، وہ کہتے ہیں کہ لما اتا موسیٰ قومہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لائے۔ دیکھتے جائیے یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، ساتھ ساتھ کچھ تشریح بھی اس کی کر دیتے ہیں۔ روایت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، غور فرما لیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کے شاگرد روایت بیان کرتے ہیں، مگر یہاں پر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال اس روایت کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ روایت کم درجے کی آئے گی اور حدیث موقوف ہے۔ محدثین جسے اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ تابعین کی روایت، اور مرسل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لما اتا موسیٰ علیہ السلام قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، کہاں سے تشریف لائے؟ عطا کے لفظ پہ بھی غور کر لیجئے، ایک اس روایت کے مرفوع نہ ہونے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، روایت ہے موقوف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کہاں سے تشریف لائے؟ وہ تشریف لائے کوہ طور سے، اور یہ قارون کا زمین میں دھنسنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا پار آ جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے تھے بارگاہ رب العالمین میں تورات کے حصول کے لیے۔ قارون بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس کا قصہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ تو ہجرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے کا ہے۔ یہ راوی یہ روایت خود اپنے اندر سے بول رہی ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ دوسرا اعتراض ہے اس روایت۔ تو امرہم بالزکاۃ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ فجمعہم قارون، قارون نے قوم کو جمع کیا۔ فقال لہم جاءکم بالصلاۃ، اس نے کہا اپنی قوم سے، لوگوں سے، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے تو نماز کا حکم دیتے تھے، وہ پڑھی لی گئی۔ وجاءکم باشیاء فاحتملتموہا، پھر وہ ایسے احکامات لائے جنہیں تم نے تحمل کیا، برداشت کر لیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ فتحملوا، اس کو بھی برداشت کرو، اس کو بھی کرو کہ انتوتوہ اموالکم، اپنے پیسے ان کے حوالے کرو۔ جو زکوٰۃ ہے اس کی رقم قارون پہ گراں گزری، اور اس نے کہا کہ لا نحتمل ان نعطیہ اموالنا فما ترى، لوگوں نے ان کو جواب دیا اور نے کہا ہم اپنا مال ہرگز قارون دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے نہیں کریں گے، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔
یہ سارا قصہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لائے ہیں تب کا ہو رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے قارون جو تھا وہ فساد جو تھا، یہ اور فرعون اور حامان یہ سارے ادھر ہی غرق کر دیے گئے تھے یا انہیں ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اس قارون نے قوم سے کہا کہ ارا ان ارسل الی بغش، میرا خیال ہے کہ ہم ایک بد کردار عورت کو اٹھائیں، فنرسلہا الیہ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں جائے اور وہ ان پر الزام لگائے کہ ارادہا علی نفسہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جبر کر کے فدعا موسیٰ علیہم، وہ عورت گئی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی قارون کے لیے، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ أَن تُعْطِيَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان تطیعہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تطیعہ، تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ چل، اس کی اطاعت کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے للارض، زمین سے کہا خذیہم، اس سارے گروہ کو جنہوں نے یہ پلان کیا ہے سب کو پکڑ لے۔ تو زمین نے انہیں پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھس گئے اپنے ٹخنوں تک، اپنی ایڑیوں تک۔ فجعلوا یقولون یا موسیٰ یا موسیٰ، تو انہوں نے شور مچانا شروع کیا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ۔ ثم قال للارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے پھر کہا کہ خذیہم، پکڑ لے انہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ إِلَىٰ رُكُبِهِمْ، تو زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا مُوسَىٰ يَا مُوسَىٰ، اور انہوں نے پھر پکارنا شروع کیا، ان کا اے موسیٰ اے موسیٰ، ہم پہ مہربانی کرو گے نہ کرو۔ ثم قال للارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ انہیں پکڑ لے۔ فَأَخَذَتْهُمْ إِلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، تو زمین نے انہیں دھنسا لیا، اپنے اندر کھینچ لیا ان کی گردنوں تک۔ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا مُوسَىٰ يَا مُوسَىٰ، وہ پھر چیخے چلائے، ان کا اے موسیٰ علیہ السلام، یہ نہ کرو، زمین کو یہ نہ کہو۔ اور پھر انہوں نے فرمایا زمین سے کہ خذیہم، پکڑ لے انہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ، زمین نے انہیں اور دھنسا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَغَيَّبَتْهُمْ، اور وہ بالکل مکمل طور پر دھنسا دیے گئے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا یا موسیٰ سألَكَ عبادی، موسیٰ میرے بندوں نے سوال کیا تھا، وَتَضَرَّعُوا إِلَيْكَ، اور تیرے سامنے روتے رہے بیچارے، فلم تجبہم، تم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، اور زمین کو کہتے رہے کہ نگل لے وعزتی، اور مجھے میری اپنی عزت کی قسم ہے، لو انہم دعونی لاجبتہم، اگر وہ مجھے پکارتے اور اگر وہ مجھے کہتے تو میں ضرور ان کی بات مان جاتا۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ذالک قول اللہ عز وجل، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، یہ کہ ہم نے انہیں دھنسا دیا اور ان کے ساتھ اس علاقہ یا جو ان کے ڈیرے تھے اس کو بھی، یہ ہے اس قول کا مطلب۔ اور اللہ نے آخری زمین تک خسف بہ، یہ دھستے چلے گئے۔ حاکم اس پہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، علی شرط الشیخین، بخاری اور مسلم کے درجے کی حدیث ہے، ولم یخرجا، اور ان دونوں نے اس روایت کو نہیں لیا۔ ہم ان اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم اس روایت کو ضعیف کیسے کہتے ہو؟ حضرت آپ اسے کیسے ضعیف قرار دے سکتے ہیں؟ جو روایت بخاری اور مسلم کے درجے کی آپ مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، تو کہتے ہیں یہ قصہ ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، اور اس کے دلائل دینے جا رہے ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کے درجے کی ہے، اور اس پہ مزید طرفہ تماشا یہ کہ التلخیص میں امام ذہبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ علی شرط البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم کے درجے کی یہ حدیث ہے۔ تو جو حدیث ذہبی اور حاکم دونوں کہیں کہ بخاری اور مسلم کے درجے کی حدیث ہے، آپ اسے ضعیف مانتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ یا تو ہم اس حدیث کو موضوع کہیں، جھوٹ کہیں، اور وہ بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما تک ہی اس کی بات جاتی، اور ہم اسے ثابت کریں کہ یہ خدا کی کتاب کے خلاف ہے حدیث، ہم اسے ثابت کریں کہ عقلاً بھی یہ نہیں مانی جا سکتی، اور یہ ثابت کریں کہ امت میں اہل علم جاہل لوگ نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ موضوع کیا ہوتی ہے اور مرفوع کیا ہوتی ہے، ان سے کیا لینا اور کیا دینا، جو یہ بھی تمیز نہیں کر سکتے، ان کو یہ سنانا اور ان کو حوالے دینا، یہ تو بھینس کے آگے بین بجانا ہے نا۔ آپ اہل علم میں سے ہیں، آپ حضرت اس حدیث کو یہ کہیے کہ بخاری اور مسلم کے درجے کی صحیح حدیث ہے، آپ اسے ضعیف کس بنیاد پر قرار دے رہے ہیں؟ آپ اپنے اس حکم پر بھی غور فرما لیجیے۔